بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1990 ہے اور آج سورۃ الحجرات کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنائے تمہارے، شعوبہ، خاندان، وقبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم، بلا شبہ زیادہ عزت والا تم میں سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، زیادہ پرہیزگار ہو تم میں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا، خبیر، خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ دوسری بات، تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کر رکھا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لہذا تم سب ایک جیسے ہی ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے، نہ کوئی کسی سے اونچا، نہ کوئی کسی سے نیچا، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنائی، نہ کوئی رتبے والا، نہ کوئی حقیر، بلکہ سب کے سب ایک ہی ہو۔ جب سب ایک ہی طرح کے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم کسی کا مذاق اڑاتے ہو تو در حقیقت تم اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری بھی پیدائش اسی سے ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی۔ اب جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو سکے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ خاندان اور قبیلے کسی کی عزت اور کسی کی ذلت کو ثابت نہیں کرتے کہ اگر فلاں قبیلہ یا خاندان کا فرد ہے تو اس کا مقام اونچا ہے، اور اگر فلاں قبیلے کا ہے تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں سے بالکل پاک مذہب ہے۔ یہاں فضیلت اگر کسی کو ہے تو وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہے، وہ اس کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا، جتنا زیادہ نیک اور صالح ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہوگا۔ اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اس کے بندوں میں کون سب سے زیادہ متقی ہے اور کون نہیں ہے، اور اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ تم کیا کیا اعمال اس دنیا میں کر رہے ہو۔ حضرت ابو نضرہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مجھے اس صحابی نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے آپ علیہ السلام کا خطبہ ایام تشریق کے درمیان سنا، آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد بھی ایک ہیں، اور سن لو کہ نہ تو کسی عربی کو عجمی پر کسی قسم کی فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر
نہ سونلے کو کالے پر نہ کالے کو سونے پر سوائے تقوی کے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم سے زمانے جاہلیت کی بڑائی اور اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے کے طریقے کو ختم کر دیا۔ اب لوگ صرف دو قسم کے ہیں، ایک نیک اور متقی جس کا اللہ کے یہاں اونچا مقام ہے، اور دوسرا گنہگار اور بدبخت کے جس کا مقام اللہ کے یہاں سب سے کمتر ہے۔ اور تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ تم میں سب سے مکرم اللہ کے یہاں وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیادہ کو حکم دیا کہ وہ ابا ہند کا نکاح ان کے خاندان کے کسی فرد سے کرائیں، تو ان لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے غلاموں سے کروائیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ روایت بھی اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، چنانچہ وہ اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھے اور اذان دی۔ اس پر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ اور کوئی مؤذن نہیں ملا؟ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس چیز کو بدل دیتا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں کی کہی ہوئی ساری باتوں کو بتلا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور ان سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے یہی کہا ہے، ہم نے یہی بات کہی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ الغرض اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے، بھید بھاؤ اور نسلی تعصب نہیں ہے۔ یہی اسلام کی خاصیت ہے کہ وہ ہر قسم کے تعصب سے بالکل بالا تر مذہب ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے متشدد کہہ کر بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں تاکہ لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے دین کی اچھائی کا پتہ لگائیں۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔